ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر بھیج دیا؟ اور چھپکلی نے کیا گناہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ سانپ اور مور وہ جانور ہیں جو جنت سے آئے ہیں، اور جنت میں کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ بہت خوش ہوئے۔ وہ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں جہاں مرضی جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور اس درخت کا پھل مت کھانا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ اس وقت جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے نکلتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی ہوتے تھے، اور سانپ کے منہ سے ایک خوشبو مہکتی تھی۔ اور آج مور بہت خوبصورت ہے، لیکن اس وقت یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب یہ جنت میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں مور کے پاؤں بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب دونوں جنت سے نکلے تو وہ شیطان سے ملے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اگر تمہیں ہم اپنے ساتھ جنت میں لے گئے اور اس دوران ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو اللہ ہم پر اپنا عذاب ڈھا دے گا۔ اس وقت شیطان نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ ہم جنت میں اکٹھے رہتے تھے، مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، لیکن مور نہیں مانا۔ لیکن شیطان نے انہیں ہمیشہ کی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ راضی ہو گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھو اور میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، اور کوئی اس طرح تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں ڈال دیا اور اسے جنت میں لے گیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ملاقات کی، اور اس نے ان سے کہا کہ آپ کا خیر خواہ ہوں، تم نے یہ پھل ابھی تک جنت میں کیوں نہیں کھایا؟ اس وقت دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اور اس کا پھل کھانے سے بھی، اور اسی لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا، اور نہ ہی ہم اسے کھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، اور شیطان حضرت حوا کے پاس آیا اور انہیں گمراہ کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے منع کیا تاکہ وہ پھل کھانے کے بعد تم امر ہو جاؤ اور جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ حضرت حوا شیطان کے زیر اثر آ گئیں اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سونے کے بعد بیدار ہوئے تو حضرت حوا نے انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے بھی اس درخت کا پھل کھایا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جنت کے کپڑے اتر گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا؟ لیکن تم دونوں نے میری ایک نہ سنی اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں جنت سے باہر نکالا اور زمین پر بھیج دیا، اور کہا کہ زمین پر تمہارا ایک خاص مقام ہے اور تم ہمیشہ زمین پر رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مور کا حسن چھین لیا جب وہ شیطان کو جنت میں لے آیا، اور مور کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا جن کی مدد سے شیطان جنت میں آیا تھا۔ اور وہ سانپ جس نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا، اللہ نے اس کے منہ سے وہ خوشبو نکال دی اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا اور سانپ کی ٹانگیں پکڑ لیں، اور مور اور سانپ کو ہمیشہ کے لیے جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ پیارے ناظرین، چھپکلی ایک زہریلا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ قسمیں بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بہت زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان کسی شخص پر رکھ دیں پھر انسان مر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور پوچھا کہ چھپکلی مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی وہاں پر آ کر تھوکتی تھی۔ چھپکلی وہ واحد مخلوق ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو
بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ ایک واحد جانور تھا جو خوشی سے اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی، اور اسی وجہ سے اسے قتل کرنا گناہ نہیں ہے، اور اسے گھر سے بھگانے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ہیں جو انسانوں سے خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے، اور چھپکلی انہی میں سے ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس زمین پر بہت سی چھپکلیاں تھیں۔ انہوں نے اس زمین پر بہت ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور ان کی نسل کو ختم کیا، سوائے ان کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمین، غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہوں نے اپنی حسد اور نفرت کو اپنے اندر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تب چھپکلی نے آگ کو ہوا دی اور آگ کو بھڑکانے کا کام کیا۔ چھپکلی کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی پر لعنت کی، اور انسانوں سے نفرت اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ہر دم کوشش کرتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ شیطان کے چیلوں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ملا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص پہلے زخم میں چھپکلی کو مار ڈالے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی گئی ہیں، اور دوسرے زخم کے لیے کم نیکیاں لکھی گئی ہیں، اور تیسرے زخم کے لیے اس سے بھی کم۔ اور آج سے لاکھوں سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اور اس سے پہلے زمین پر چھپکلیوں کا بسیرا بھی تھا، اور شیطان نے چھپکلیوں کو اپنا ایک چیلا بنایا اور ان کو مختلف کام سونپے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاص جانور پر لعنت بھیجی ہے اور اسے مارنے کا حکم دیا ہے، اور اگر کسی گھر میں چھپکلی کے موجود ہو تو اسے باہر نکال دینے کا حکم بھی ہے، مارنے کی صورت میں یا بھگانے کی صورت میں۔ اگر انسان اس کو مار دیتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن اس کو بھگایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ کسی کے گھر میں موجود ہے تو یہ ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے، جیسے کہ میاں بیوی جس گھر میں رہتے ہوں وہاں پر اس کو، یعنی کہ اگر آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے کمروں میں، آپ کے گھر میں چھپکلیوں کا بسیرا ہے، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ چھپکلی کو گھر سے باہر بھگایا جائے، یا کچھ ایسی تدابیر کی جائیں کہ چھپکلیاں گھر میں ٹکنے نہ پائیں، جیسے کہ انڈے کے چھلکے لٹکانا یا پھر پیاز کو کاٹ کر رکھنا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیں، کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر مختلف قسم کی اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔